بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں لوگ ذکر کرتے ہیں جی کوئی شریعت میں کوئی فرض نہیں ہے، کوئی عورت تک نہیں ہے. سر میں جو مزاج کے مطابق خواہشات کے مطابق بات آ جائے نا وہ بڑا لوگوں کو اچھی لگتی ہے. شریعت کی فقہ نہ ہو، دین کی سمجھ نہ ہو، مقاصد کا علم نہ ہو تو انسان پھر یہ طرح سی جذباتی باتیں کہہ جاتا ہے اور لوگوں کو اچھی بھی لگ جاتی ہیں. عورتوں کو اچھی لگتی ہیں وہ عورتیں جو بھی بہو ہوتی ہیں، جب وہ خود سال بنتی ہیں بڑھاپے میں پہنچتی ہیں پھر ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہماری بھی کوئی خدمت کرنے والا ہمیں مل جائے. یہ نا ایسے ہی ہے نا، چکر ایسے ہی چلتا ہے. اب بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا. قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ بھی میاں بیوی کے تعلقات میں، گھریلو معاملات میں کوئی لکیر لگا کر فیصلہ نہیں کیا بھی یہ ہوگا یوں ہوگا اور یوں نہیں ہوگا. قرآن مجید میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو حقوق بھی اسی طرح دیے جائیں گے جس طرح ان کے اوپر ذمہ داریاں اور واجبات ہیں، بالمعروف، رسم و رواج کے مطابق. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا اپنی بیویوں کے ساتھ جو معاشرت ہے، جو زندگی گزارنی کس طرح گزارنی، بالمعروف، جو تمہارا رسم و رواج کا طور طریقہ ہے. نہ اس دور میں عرب کا کوئی خاص طریقہ تھا کہ ساس سسر کی سسرال والوں کی خدمت کرنی ہے، نہ آج کے دور میں کوئی عرب کا خاص طریقہ نہیں، نہ ہمارے علاقے کا کوئی خاص طریقہ ہے. گھر کے ماحول کے حساب سے، نوعیت کے حساب سے چیزیں ہوتی ہیں. آج بھی عرب میں لوگ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں اور بیویوں کی خدمت کرتی ہیں، اور بہت سے لوگ الگ بھی رہتے ہیں، بلکہ ایک رواج ہے کہ شادی کے بعد الگ ہو گیا. ہمارے معاشرے میں اب یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہوتا ہے اکٹھے گھر میں رہنا، یہ شریعت کے خلاف ہے. کیسے شریعت کے خلاف ہے؟ اس کو کچھ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت نے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے کا کہا ہے. اب بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کو لازمی قرار دیا عورت کی. عورت کو کہا ہے نا کہ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وحفظت فرجہا واطاعت بعلہا، 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی بات مان لے، اطاعت کر لے، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے. شوہر کی بات ماننا عورت کے اوپر فرض ہے. شوہر اگر کہتا ہے کہ میرے والدین کی خدمت کرنی ہے تو کیا فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں مقصد رشتہ یہ ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے رشتے میں مودت اور محبت پیدا فرمائی. ہر وہ چیز جو وسیلہ بنے میاں بیوی کے درمیان مودت و محبت کا، وہ اس کے اندر داخل ہے، اور ہر وہ چیز جو وسیلہ ذریعہ بنے میاں بیوی کے درمیان رشتے کو خراب، مودت اور محبت کو خراب کرنے کا، وہ حرام ہے اس آیت کی روشنی سے، اگر اس وسیلے کا کوئی خاص حکم شریعت میں موجود نہیں. والدین کے، شوہر کے والدین کی خدمت کرنا عورت کا، بیوی کا، کیا یہ شوہر کے دل میں عزت پیدا کرے گا، محبت پیدا کرے گا، رشتے میں مضبوطی آئے گی یا رشتہ ٹوٹے گا؟ یا اگر شوہر تقاضا کرتا ہے یا حالات کا تقاضا ہے کہ شوہر کے والدین کی خدمت کی جائے، وہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور بیوی خدمت نہیں کرتی، تو کیا شوہر کے دل میں محبت اور مودت پیدا ہوگی یا نہیں؟ اس لیے بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک تو جذباتی تقریروں سے ہمارے یہاں بیڑا غرق ہوا، دوسرا آج کل ہمارے یہاں جو جدید دعات ہیں نئے نئے، جو غرب کا، مغرب کا کانسیپٹ ہمارے یہاں اسلام لے کر آنا چاہتے ہیں، ان کے رسم و رواج کو بطور دین کے یہاں مسلط کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا بھی نہیں ہوتا ہے، یہ جیسے ہوتا بھائی، جیسے ان کا ہوتا ہے اپنے گھر خوش رہیں، جیسے ہمارے یہاں مطلوب ہے ہمیں آپ جینے. جس گھر میں خدمت مطلوب ہے، عورت خدمت کر رہی ہے، وہ جس گھر میں نہیں ہے وہ نہ کرے. فرض نہیں ہے، لیکن شوہر کی اطاعت فرض ہے. تیسری چیز، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ سب کے علم میں صحیح بخاری اور ساری کتب حدیث کو، انہوں نے شادی کر لی تھی، غزوے سے واپس آ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں، بڑی ایک عظیم شہادت تھی ان کی. تو ساتھ میں ان کے گھر میں بہنیں تھیں اور کوئی بھائی نہیں تھا، والدہ بھی نہیں تھی. اب انہوں نے شادی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ واپسی جلدی پہ جا رہے تھے، کہا میں نے شادی کر لی. آپ نے پوچھا بھی کنواری سے کی بیوہ سے کی؟ کیا جواب دیا؟ بیوہ سے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے، بھائی تم خود کنوارے تھے، کسی کنواری سے کرتے تو اچھی زندگی گزرتی. انہوں نے بیوہ سے شادی کرنے کی وجہ کیا بتائی کہ میری بہنیں چھوٹی ہیں، اگر میں کنواری چھوٹی لڑکی عمر کے لے آؤں گا تو وہ کھیل کود میں ایک اور لڑکی کا اضافہ ہو جائے گا، ساری مل کے کھیلیں گی. بڑی عمر کی خاتون لائے ہو کہ آپ جا کے ان کو سنبھالیں، ان کو دیکھیں. اب یہ جو شوہر کی بہنیں ہیں، سیدنا جابر نے شادی کیوں کی؟ اس عورت نے تو نہیں کہا کوئی فرق پتہ نہیں
اسلام سے حدیثوں سے بھی ثابت ہے. اس لیے ان چیزوں کو اس طرح سے لکیر لگا کر ہے نا، وہ پھر جب اہل علم اس طرح کی ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں ہم دوسرا علم بتاتے ہیں کہ اگر شریعت نے اور جو تقاضے کرتے ہیں میرے اوپر، میاں شوہر کی ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے، شوہر کے والدین کی، اس کے بہن بھائیوں کی خدمت نہیں ہے فرض کی، لیکن پھر شوہر کے اوپر بھی فرض نہیں ہے کہ وہ پھر امام شافعی کا قول ہمارے بعض اساتذہ کہتے تھے کہ امام شافعی کہتے ہیں بیوی کا نفقہ جو ہے امام شافعی کے نزدیک محدد ہے. وہ کہتے ہیں بالعرف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں روزانہ کی ایک مٹھی ایک مد لو، ایسے ایک مد گنو یا اناج وہ بیوی کو دینا فرض ہے. روز کی ایک مٹھی بھرے اور بیوی کو دے، تیرے خرچہ ہو گیا، کھانا پینا سب یہی. نہ کوئی گوشت لا کر دینے کی شوہر کی ذمہ داری ہے، نہ گھر میں اے سی لگوانے کی شوہر کی ذمہ داری ہے، نہ موبائل نئے نئے فون مہنگے مہنگے خرید کے دینے کی ذمہ داری ہے، نہ ادھر ادھر گھومنے لے کے جانا، باہر کھانا کھانا. یہ سارا چکر چل رہا ہے، یہ شوہر کے اوپر فرض ہے. فعاشرہن بالمعروف، جہاں ہم وہ ضروری قرار دے رہے ہیں وہاں شوہر کے اوپر یہ بھی ضروری ہے. ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، شوہر کی جیسی استطاعت ہے، لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ. جس کو اللہ نے وسعت اور کشادگی دی ہے اس کو ایسی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بیوی بچوں پر رکھنا چاہیے. جس کے اوپر تنگی ہے جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے حساب سے وہ خرچ کرے. لیکن جب بیوی لائن لگا کر چلے گی کہ نہیں میرے پہ فرض نہیں ہے تو ادھر سے بھی پھر کچھ نہیں ملنا چاہیے. کہاں فرض؟